سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مبارک اول شریف کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں وہ تشریف لے کر آئے جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ عطا ہوا۔ آپ دنیا انسانی کا جائزہ لیجئے، انسانیت کی پوری تاریخ پڑھتے چلے جائیں، جب سے انسانی نسل اس دنیا میں موجود ہوئی، اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی کہ جب بھی انسان سیدھے راستے سے بھٹکا، جب بھی انسان گمراہی کی دلدل میں غرق ہوا، جب بھی انسان خدا کو بھول کر اس نے غیروں کے سامنے سر جھکانا شروع کیا، تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، رسولان عظام کو بھیجا۔ انبیاء کرام آتے رہے، رسولان عظام آتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت میلاد النبی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خطیب و امام، ہمارے سر کے تاج حضرت مولانا حسن رضا صاحب قبلہ، مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ، مولانا شمشاد صاحب اور مولانا شمیم صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت، انبیاء کرام آتے رہے، رسولان عظام آتے ہیں، چلتا رہا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں لیا۔ پھر ایک لمبا زمانہ گزرا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، پوری دنیا میں تقریباً 500 برس کا لمبا زمانہ گزر گیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پوری دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی، پوری دنیا میں ظلمت ہی ظلمت تھی، پوری دنیا انسانیت چیخ پڑی تھی، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار عالم، یہ میرے سینوں پر اندھیروں کا بسیرا کب تک رہے گا؟ مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو اندھیروں کا سینہ چاک کر کے ہر طرف نور کی برسات کرے۔ لوگوں کی یہ التجا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اللہ رب العالمین مکے کی دھرتی پر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضرت آمینہ کی گود میں اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ جب وہ تشریف لے کر آئے تو اندھیرے مٹتے گئے، روشنی پھیلتی گئی۔ اس امام صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، ذرا اونچا مانو مکی کی آمد، نعرہ یہ آنے والا نور کیسا نور ہے اس کو سمجھیں۔ معراج کی رات اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو دولہا بنا کر لاؤ، مگر جبرائیل اکیلے نہ جانا، ساتھ میں میکائیل کو بھی لے لو، اور دونوں کے ماتحت جو 70 ہزار فرشتے ہیں ان کو ساتھ میں لے لو، 1,40,000 فرشتوں کی بارات کو لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کو دولہا بنا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کی قندیلیں جلا دو۔ اے جبرائیل یہ کیا کروا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا تیرے محبوب کو دولہا بنا کے لانا ہے، اور یہ رات 27ویں کی رات ہے، سب میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، تیرے محبوب کو اندھیرے میں لایا جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے جنت کی قندیلیں جلوا رہا ہوں۔ اللہ کا حکم ہوا، اے جبرائیل
جبرائیل کسی قندیل کے جلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر اپنی صفت غیرت کے 70,000 نقاب ڈال دیے ہیں۔ جب میرے محبوب کو دولہا بنا کے لے کے چلو تو ان کے چہرے سے ایک نقاب ہٹا دینا، زمین سے آسمان تک اجالا ہی اجالا۔ حضرات کتنوں میں سے ایک 70,000 میں سے ایک نقاب ہٹے گا تو زمین سے آسمان تک اجالا ہی اجالا ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو آخری بات اور آخری پیغام دوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ ہمارے اور آپ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر کتنی ہے؟ 63 سال، 60 اور 3 63۔ حقیقی عمر کیا ہے اللہ جانے یا اس کے رسول جانے؟ ہاں ہمارا عقیدہ وہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن ہم نے کتابوں میں اتنا پڑھا، ایک مرتبہ میرے نبی نے حضرت جبریل سے کہا ہے جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری عمر اتنی ہے، سرکار فرماتے ہیں اے جبریل بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ مجھے اتنا معلوم ہے ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اس کو یاد کرنا کتنے 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ آپ حساب لگائیں حضرت جبریل علیہ السلام کی عمر کا، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل تم اس ستارے کو دیکھتے رہے، کبھی تم نے اس کو پہچاننے کی کوشش کی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو نہیں پہچانا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل کی آپ عمر کا اندازہ لگائیں، پھر اندازہ لگانا کہ سرکار کی عمر کتنی ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ ستارہ آپ تھے تو یہ بتائیے کہ اتنے دن کہاں رہتے تھے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل سنو سنو، اس وقت میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، جب میں سجدے میں سر رکھتا تھا تو تمہاری نظروں سے غائب ہو جایا کرتا تھا، اور جب سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو میں نظر آنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت جبریل کی عمر اتنی ہے تو ہمارے نبی کی عمر اتنی ہوگی۔ حاصل کلام یہ کہ جس نے بھی نبی کو دیکھا اس نے کہا میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں، نہ مشرق میں نہ مغرب میں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے بھی یہی کہا، حضرت علی نے بھی یہی کہا۔ جب حضرت حسان نے دیکھا تو حضرت حسان نے کہا واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبررا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ عزیزان ملت اسلامیہ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے، ایک سوال ہو سکتا ہے، ایک اعتراض ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ صدیق اکبر کی بات کو کیسے مانا جائے کہ مصطفیٰ سے جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں ہے؟ اس لیے کہ صدیق اکبر نے صرف مکے کے لوگوں کو دیکھا ہوگا یا مدینے کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، انہوں نے پوری دنیا کو تو نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات کو کیسے مانا جائے، کیسے تسلیم کیا جائے۔ لیکن آؤ چلو حضرت جبرائیل کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا، جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا، آخرین کو بھی دیکھا، جنہوں نے دنیا کے خطے خطے کو دیکھا، چپے چپے کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد۔ کہتے ہیں میں نے مشارق و مغارب
کو الٹ پلٹ کے دیکھا لیکن مصطفیٰ جیسا کسی کو نہ دیکھا، بلکہ یہی بولے صدر والے چمانے جہاں کے دھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ آخری پیغام سرکار سے محبت اگر آپ کے رشتہ دار اعزاء اقربا میں پڑوس میں کوئی غریب ہو تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھیے۔ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو جیسے کپڑے تم اپنے بچوں کے لیے بناتے ہو ویسے اس غریب کے لیے بناؤ۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنے اس کے سر پہ بال ہوتے ہیں۔ اپنے اماموں کی قدر کریں، علماء کا احترام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔